انسان بنتا کیسے ہے؟ میرا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، دو چیزوں سے انسان بنتا ہے، یا تو کسی کی دعا لگ جائے یا کسی کی نظر لگ جائے۔ جب یہ دو چیزیں لگ جاتی ہیں تو ایک اچھا انسان بن جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں خواجہ صاحب کی زندگی میں یہ دونوں پہلو آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر! ایک باغ کے اندر مجذوب آتے ہیں، اس باغ کے اندر آئے ہوئے ان کے مجذوب آئے ہوئے اس مہمان کو خواجہ صاحب نے کچھ پیش کر دیا، انگور پیش کر دیا۔ اللہ والوں کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے، اسے بھی ذہن میں رکھنا، کہ وہ صرف خدمت کرنے والوں کی خدمت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے بلکہ خدمت کرنے والے کو نوازتے بھی ہیں، ایسا نوازتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جایا کرتی ہے۔ خواجہ صاحب نے ایک مجذوب کی خدمت میں انگور کا خوشہ پیش کر دیا، انہوں نے اللہ اکبر دعا بھی عطا فرمائی اور کھلی چبا کر پیش بھی فرما دی۔ اور پہلا کام کیا ہوا دیکھیے، غور سے سنیے گا۔ یہ نہیں دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ معین الدین کے پاس باغ موجود ہے اور اس نے اتنی خدمت کی، اب اس سے تعلق استوار کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے انگور کے باغ میں سے مجھے نوازتا رہے اور میرا کام بنتا رہے۔ نہیں، ولی سے تم نے محبت کی، ولی کی تم نے خدمت کی، تو ولی کا کام ہوتا ہے دنیا کی محبت نکال کر خدا کی محبت کو پیدا کر دینا۔ حضرت ابراہیم نے چبائی کی خلی جب پیش کی تو خواجہ صاحب کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ اب نہ باغ اچھا لگتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کو سمجھتے ہوئے چلیے گا۔ اب ان کا باغ انہیں اچھا نہیں لگتا، ان کا باغ انہیں اچھا نہیں لگ رہا، اب یہ کاروبار اچھا نہیں لگ رہا، اب دل کے اندر معبود کی محبت پیدا ہو گئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی تھی پہلے ہی، لیکن آگ زیادہ لگ گئی، اس میں کافی اضافہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے باغ سے محبت تھی، توجہ چاہوں گا، پہلے اس باغ سے محبت تھی جس کے اندر انگور کے درخت موجود تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الرحمت والرضوان نے چبائی ہوئی خلی جب پیش کر دی تب بھی باغ کی محبت ہے، لیکن کون سی باغ کی محبت؟ تو خواجہ صاحب سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا باغ کون سا ہے؟ توجہ چاہوں گا، خواجہ صاحب سے پوچھا آپ کا باغ کون سا ہے؟ اب سنیے، پہلے انگور کا باغ تھا، اب کس باغ سے محبت پیدا ہوئی؟ تو خواجہ صاحب فرماتے میرا باغ تو قرآن ہے، میرا باغ تو قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو بتاؤں، باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ دل بہلانے کے لیے۔ باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ فریش ہونے کے لیے۔ باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ ٹینشن کم کرنے کے لیے۔ باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ اپنی طبیعت کے اندر فریش پن پیدا ہو جائے، اس کے لیے، راحت کے لیے جاتا ہے۔ پہلے انگور کے باغ سے دلچسپی تھی، لیکن ایسا نواز دیا گیا کہ اب صرف ایسی چیز ہی میں نصیب نہیں ہوئی، اور ایسی چیز ہی کو خواجہ صاحب نے باغ نہیں بنایا جس سے دنیا سنور جائے، بلکہ خواجہ صاحب نے قرآن کو اپنا باغ بنا کر کے بتا دیا کہ دنیا کا ٹینشن ہو تب بھی قرآن سے حل ہو جائے گا، اور آخرت کا بھی ٹینشن ہو تو قرآن سے حل ہو جائے گا۔ یہ وہ باغ ہے قرآن کہ اب میں اس کی سیر کیا کرتا ہوں۔ اس لیے اجمیر شریف آپ جائیں گے نا، خواجہ کا مکان آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ضرور ملے گا۔ تو ایک بزرگ ایک چیز اور سمجھ میں آئی، اللہ والوں کی خدمت سے بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ خواجہ صاحب نے پہلے خدمت کی، اب جب وہ مقام نصیب ہو گیا، محبت الہی اور محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہو گئے، تب بھی خواجہ صاحب اپنے آپ کو کامل سمجھ کر بیٹھ نہیں گئے۔
شیخ کی تلاش میں نکلے، اور جب شیخ مل گئے خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ، تو جانتے ہیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت کی انہوں نے، اور صحبت اختیار کی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ خواجہ صاحب کا قول آج ایک میں نے پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود گنہگار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا مقبول بندہ سمجھ بیٹھے۔ گنہگار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا مقبول سمجھ بیٹھے، بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی۔